اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، نوجوانان ملت، حضرات علماء کرام، سورہ مریم کی تلاوت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں۔ روزانہ ہمارا یہ درس کا سلسلہ آپ حضرات کے پرزور اصرار پر شروع ہوا اور کوشش کی گئی کہ آسان لفظوں میں اس کی تفسیر بیان کی جائے، مختصر بیان کی جائے، لیکن آسان لفظوں میں بیان کی جائے تاکہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر جو باتیں عرض کی جائیں وہ آسان ہو اور مختصر بھی ہو، تاکہ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر یاد بھی کر سکیں۔ روزانہ کی طرح میں آپ حضرات کے سامنے سبق شروع کرنے سے پہلے چند معروضات پیش کیا کرتا ہوں جو ضروری معروضات ہوتی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں نفس و نفسی ہے، دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، اتنی تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے کہ دنیا نے تو بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ کی ہے، بہت ساری چیزوں پر ریسرچ کرنے کے بعد بہت ساری ایجادات کی ہیں اور دنیا اسی سفر میں تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہیں۔ خیر، تیزی کا یہ سفر، ریسرچ کرنا، وہ چاہے سائنسدان کریں چاہے غیر سائنسدان کریں، وہ ریسرچ تو ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات ہم سب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے دائیں کان میں اذان پڑھ دی، بائیں میں تکبیر پڑھ دی اور ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کے گھر میں ہم نے آنکھ کھولی، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری اور جوانی کے بعد بہت ساری چیزیں ہم نے حاصل کی، علوم حاصل کیے، عصری تعلیم حاصل کی، جغرافیہ کا علم حاصل کیا، پودوں کا علم حاصل کیا، طب کا علم حاصل کیا، انرجی کا علم حاصل کیا، دنیا کے بہت سارے علوم ہم نے سیکھے اور سیکھنے بھی چاہیے تھے۔ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا میں ریسرچ کرنی بھی چاہیے تھی۔ ہم عصری تعلیم کے منکر نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی دنیا کے یہ علوم سیکھنے چاہیے تاکہ باطل قوتیں، لبرل قوتیں اور اقوام عالم جتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے ہم بھی ان سے پیچھے نہ رہیں۔ لیکن ایک چیز ضرورت ہوتی ہے اور ایک چیز مقصد ہوتی ہے۔ ضرورت اور مقصد کا جب مقابلہ کیا جاتا ہے تو مقصد جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہے، ضرورت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پانی پینا ضرورت ہے، روٹی کھانا ضرورت ہے، مقصد بھی کچھ ہوتا ہے، پیسہ کمانا ضرورت ہے۔ آج کے حالات میں پیسہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ ضرورت کو مقصد جب بنائیں گے نقصان اٹھائیں گے۔ ضرورت کو ضرورت رکھیں، مقصد کو مقصد رکھیں۔ اگر ضرورت کو مقصد بنائیں گے تو پھر بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ بنیادی چیزیں جو ہمارے سیکھنے کی تھی اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ملک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا۔ جب قائد اعظم سے پوچھا کسی نے، بانی پاکستان سے جب پوچھا کہ آپ نے اس پاکستان کو بنا تو لیا، اب اس میں نظام کون سا رائج کریں گے؟ تو قائد اعظم نے ایک تاریخی جملہ لکھا۔ قائد اعظم نے ان کو کہا کہ میں نے پاکستان مملکت خداداد جو ہم نے حاصل کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ خطہ جو ہم نے حاصل کیا اور ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کی، تو اس میں نظام میں نے رائج کیا کرنا ہے؟ نظام تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، قرآن مجید کا نظام ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا۔ خواب اچھا تھا اقبال کا، مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہو، اور بانی پاکستان نے، قائد اعظم محمد علی نے، دیگر لوگوں نے، علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ خیر، یہ خطہ ہم نے حاصل کر لیا،
ناظرین اکرام، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک آج 135واں نمبر عدالتوں کا ہمارا ہے پوری دنیا میں۔ ہمارا عدالتی نظام آپ حضرات کے سامنے، ہمارا پارلیمنٹ جو ہے اس میں اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ ہمارے عدالتی نظام میں ایک ریاست دو دستور ہے، غریب کے لیے الگ قانون اور امیر کے لیے الگ قانون۔ خیر، خطبات جو جمعہ کے ہمارے علماء کرام دیتے ہیں اس میں بھی روایتی باتیں پیش کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء کرام جو اصل مسائل تھے لوگوں کو اس پر لے کر آتے، باطل قوتوں کو، ان کو تو ہم نے زیر کیا کرنا ہے، مغرب کا ہم نے مقابلہ کیا کرنا ہے، ہم تو خود اپنے رنگ سے بے رنگ ہو چکے ہیں۔ اقبال نے اسی کو کہا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہم ان کے رنگ میں رنگنے کیا گئے، اپنا رنگ بھی بھول گئے۔ ہمارے ہاں مسلمان کو ایسے بے ترتیب مسلمان پیدا نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، یہ بات ضروری ہے، اب ذہن میں آ گئی ہے تو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہماری ایک ترتیب ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں پیدا جو کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں اگر مال دیا گیا ہے تو مال کا پوچھا جائے گا، صحت دی گئی ہے تو صحت کا پوچھا جائے گا، اور جوانی دی گئی ہے تو جوانی کا پوچھا جائے گا۔ مال کہاں خرچ کیا، تندرستی آپ کو صحت دی تھی وہ کہاں پہ لگائی، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام معاملات جو آپ کو دیے گئے اس کا استعمال غلط کیا یا صحیح، یہ الگ بحث ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس پہ کوئی دوسری رائے نہیں اور جس پہ اللہ کا قرآن وضاحتیں دیتا ہے، ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اگر قرآن کو ہم سمجھ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمارے سامنے کھل کر سامنے نہ آتی۔ قرآن علماء کرام نے بھی، صرف بچہ جب ناظرہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، بچہ چلا جاتا ہے، قاری ناظرہ خان بچے کو بنا دیتا ہے۔ میری رائے اس سے مختلف ہے۔ میں حضرات علماء کرام سے اور والدین سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ اگر جس طرح اپنے بچے کو آپ عصری تعلیم دلواتے ہیں تو ابتدائی سالوں میں، ابتدائی کلاسوں میں آپ اپنے بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ الحمدللہ جب آپ پڑھیں تو الحمدللہ کی تعریف کریں، اس کا معنی یاد کریں، اس کا قاری سے اس کا اصطلاحی معنی اس کا پوچھیں، اس کا لغوی معنی پوچھیں، الحمد کسے کہتے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف جو ہے، اصل جو تعارف اللہ کا ہے، اور اللہ کسے کہتے ہیں، یہ دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے یہ کیوں بنایا ہے، اور ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے۔ علماء کرام، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، مفتیان دین، مدارس، مساجد میں دین کا کام کرنے والوں، میری گزارش صرف اتنی ہے، فرقہ واریت سے باہر نکلو، فروعی مسائل کو پیچھے چھوڑو، دعوت کی طرف لے کر آؤ۔ اصل دعوت قرآن کی ہے، جو خالص دعوت ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اب تو قرآن بھی، اس کے ترجمے، اس کے مفہوم، اس کی تشریح، اس کی تفسیر بہت سارے انداز میں، بہت سارے طریقوں میں ہم نے بدل دی ہے۔ تو قوم کو صرف ایک مسئلے پر لے کر آئیں، وہ مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ۔ اب توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی ذات کا تعارف کرنا۔ خدا را فروعی مسائل سے نکلو اور قوم کو قرآن کے قریب لے کر آؤ، اور قرآن کی تعلیمات و تسلیمات ان کے سامنے پیش کرو۔ اپنے بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ، اپنے گھر میں قرآن کا ماحول بناؤ اور گھر میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ یہ تعلیم حاصل کرتے کرتے ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، ان کو بیچاروں کو یہی نہیں ہوتا کہ مستحب اور فرض اور واجب اس کے معنی، اس کی تعریف پوچھ لیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتی۔ کیا ان ڈگریوں کا فائدہ جب بنیادی چیزوں کا آپ کا علم نہیں ہوتا؟ اب دیکھنے کو تو یہ بات بھی ملتی ہے، پچھلے دنوں ایک فیڈرل منسٹر تھی، ایک سینمے کا افتتاح کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی الحمدللہ ہم نے 4 سینمے کھول لیے ہیں۔ اب انا للہ پڑھیں یا استغفر اللہ پڑھیں یا اس سسٹم پہ ماتم کریں، کیا کریں؟ ملک اسلامی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اور قرآن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے خدا کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اور الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے، اور سیاحت کا درس دیا جا رہا ہے،
سیر و تفریح کا درس دیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ یہ ضروری ہے انسانی صحت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب ہمارے اوپر اسی لیے آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی ذات کو پہچانیں اور احتساب کریں اپنی ذات کا۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، نہ ہمارا ملک متحمل ہے ان چیزوں کا۔ میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، خود اپنی ذات کو بدل کر دیکھیں۔ آپ اپنی ذات کو بدل کر دیکھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو خود بدلیں گے، قرآن کے قریب لے کر آئیں گے، تو جو قرآن کو سینے سے لگتا ہے رب اس کو ممتاز کر دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پچھلے درس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے کہ یہ بتوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کی پوجا نہ کریں، یہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو نہ پکاریں، ان کی پوجا نہ کریں۔ اور مجھے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا، پچھلے درس میں آپ نے پڑھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کو اللہ کا عذاب آ کے نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے کہیں ساتھی نہ ہو جائیں۔ جب یہ ساری باتیں کی تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، بعض نے کہا کہ چچا تھے، انہوں نے جب یہ کہا، یہ ابراہیم کی دعوت کو سنا، تو انہوں نے کہا اچھا تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، ہمارے بتوں کے باغی ہو، تو اگر ان چیزوں سے باز نہ آئے تو آپ کو جناب سنسار کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ ہماری نظروں سے دور ہو جائیں، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بت نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تو سلامتی آپ پر بھیج سکتا ہوں، میں آپ سے جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے دعا تو مانگوں گا آپ کی مغفرت کے لیے۔ نبی حریص ہوتا ہے، نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس سفر میں ان کو جب دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانی، تو وہ جب مخالف ہوئے، مخالف ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی خواہش یہ ہے تو ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہوتا ہے، ہدایت پہ لانا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ بلال حبشے سے چلتا ہے، آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی روم سے آتا ہے، کوئی فارس سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، غربت کی عالم میں آتے ہیں، لیکن دنیا کا دستور الگ ہے، اسلام کا دستور الگ ہے۔ دنیا غلاموں کو نیچا کرتی ہے، اسلام غلاموں کو اونچا کرتا ہے۔ یہ صرف کام ہے قرآن کو سینے سے لگانے کا اور تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافی معاشر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما تازالہم وما یعبدون من دون اللہ۔ دیکھیں، فلما تازالہم، جب وہ ان سے جدا ہوئے، وما یعبدون من دون اللہ، ان سے بھی جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سے اور ان لوگوں سے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے جدا ہوئے، تو کیا ہوا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور سب کو نبی بنایا، اور ان دونوں کو کیا دی؟ نبوت دی۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے، بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا، ان کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، اور وہ کیا تھے؟ ان کو نبوت بھی دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت سے کیا؟ ان کو ہم نے اپنی رحمت سے بلندی عطا کی، ان کو ہم نے اپنی رحمت سے کیا عطا کی؟ بلندی عطا کی۔ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بلندی عطا کی، اونچا مقام عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور کتاب میں ذکر کرو موسیٰ کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ بے شک وہ کیا تھے؟ چنے ہوئے تھے، خدا کے چنے ہوئے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول اور نبی تھے۔ کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، رسول تھے اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ،
جب ہم نے ان کو پکارا طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، تو ہم نے ان کو اپنا قرب عطا کر کے رازدار بنایا، ان کو ہم نے اپنا رازدار بنا کر قرب عطا کیا۔ نجی کا معنی ہوتا ہے رازدار، راز کی باتیں اب وہ خدا جانے یا موسیٰ کلیم اللہ جانے، ان کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، کلام کرتے تھے رب العالمین سے، طور پر جا کر انہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان پر بھی اپنی رحمت کی کہ ان کا بھائی ہارون اس کو نبوت دی۔ ہم نے ان کو ان کا بھائی مددگار ان کا بنایا، ہارون اس کو نبوت بھی ہم نے کیا کی؟ عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میرا بھائی ہارون ہے، یہ میرا مددگار بنا دے۔ اللہ پاک نے اس کو مددگار بنا دیا، وہ اس نے دعوت دی فرعون کو، روانی کے ساتھ دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام کے مددگار بنے۔ تو فرعون نے بھی تاریخ کا وہ کون سا ظلم ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ڈھایا، اس نے ظلم کی انتہا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینے کی، دنیا اسلام دنیا کفر کے سامنے ربوبیت رب العالمین کا تعارف کروانے کی اور خدا کی توحید کو بلند کرنے کی انتہا کی۔ کفر اپنے زور پہ ڈٹا رہا اور موسیٰ علیہ السلام رب کا پیغام کوچا کوچا گلی گلی نگر نگر پہنچاتے رہے، ظلم کافر کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدا مدد کرتا رہا، خدا ان کے ساتھ تعاون کرتا رہا، اور اپنے نبیوں کی خدا مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ان کو ان کا بھائی، اور ہم نے ان کو دیا اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور کتاب میں ذکر کرو اسماعیل کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اب یہ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے۔ کیا باقی وہ نبی وعدے کے سچے نہیں ہوتے؟ باقی نبی پھر کیا وعدے کے سچے نہیں ہوتے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سارے نبی ہی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ وعدے اس وعدے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، سورہ بقرہ میں جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو اب یہ جو اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے اور میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا خواہش ہے؟ اب باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، تو بیٹے نے وعدہ کیا تھا کہ ابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے حکم ماننے والوں میں پائیں گے، آپ رب کی رضا پر پورا اتریے، جو خواب دیکھا ہے، جو اللہ کا حکم آیا ہے، جو وحی ہے، اس کو پورا کر دیجئے، آپ مجھے فرما بردار بندوں میں پاؤں گے۔ اور وہ وعدہ اسماعیل علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اب نبی بھی کہہ رہا ہے کہ ذبح ہو، اسماعیل بھی کہہ رہا ہے ذبح ہو، اور نبی باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے، چھری چلائی جا رہی ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو چھری چلنے نہیں دے رہی؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو گلا کٹنے نہیں دے رہی؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو چھری چلنے نہیں دے رہی؟ آج جب کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں کو اختیار دے دیا گیا، فلاں کو اختیار دے دیا گیا، فلاں کے پاس فلاں اختیار ہے، فلاں فلاں کر دیتا ہے، فلاں فلاں اختیار کر دیتا ہے، یہاں بات کسی ولی کی نہیں ہو رہی، کسی تابعی کی نہیں ہو رہی، کسی صحابی کی نہیں ہو رہی، کسی کتب کی نہیں ہو رہی، کسی ابدال کی نہیں ہو رہی، یہ بات نبی کی ہو رہی ہے۔ اب یہ دونوں نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اور اسماعیل کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام دین ابراہیمی پر ہی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین جو تھا اس کی دعوت لوگوں کو دی، ٹھیک ہے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام نے وہ وعدہ، اللہ کا حکم آ گیا کہ اسماعیل بھی وعدے پر پورا اترا اور ابراہیم بھی وعدے پر پورا اترا، اللہ نے وہ ادا محفوظ کر لی اور اس کو قرآن کی زینت بنا دیا کہ اسماعیل جو تھے وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے پروردگار کے پاس بڑے پسندیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے، ہمیں بھی یہ حق بنتا ہے۔
کپڑے استری نہیں ہوتے تو خاوند بیوی کو مارتا ہے، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو باپ بیٹی کو برا کہتا ہے، خاوند بیوی کو ڈانٹتا ہے کہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا، مرچیں زیادہ ڈال دی۔ کبھی یہ بھی خاوند نے پوچھا ہے کہ تو نے آج ظہر پڑھی، تو نے آج عصر پڑھی، تو نے آج مغرب پڑھی، تو نے عشاء پڑھی، تو نے آج قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھی، قرآن کے قریب آئی؟ اس کے بارے میں بیٹا اگر میٹرک میں فیل ہو جائے تو باپ اس کو ڈانٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ اگر وہ قرآن نہ پڑھے، مسجد کے قریب نہ جائے، مسجد میں نہ جائے، قرآن کو نہ سمجھے، قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے، تو کبھی ہمارے ضمیر نے نہ ہمارا ضمیر جاگا، نہ ہمیں خود جوش آیا ہے۔ عصری تعلیم پہ ہم توجہ دیتے ہیں، جو ہماری دنیا سنوار رہی ہے، جس نے ہماری آخرت سنوارنی ہے، اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اس بچوں کو اس پر لا ہی نہیں رہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے، آپ کوئی اس کو، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، آپ اس کی رہنمائی کیجئے گا، اس کو سمجھائیے گا۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے تیرے بیٹے کی؟ کہتا ہے جی 16 سال کو پہنچ گئے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا اس کے بچپن کا مجھے احوال بتائیں، بچپن کا احوال کیا تھا؟ کہا جی بچپن کا جیسے سب کا ہوتا ہے ایسے ہی اس کا تھا۔ تو میں نے کہا بچپن میں تو نے پھر اس کو قرآن کی تعلیم بچپن میں اس کو دی؟ کہا جی جب 3-4 سال کا تھا نا، تو جب وہ لڑتا تھا، روتا تھا، چیختا چلاتا تھا، تو جو میری اہلیہ محترمہ تھی اس کو گانا لگا دیتی تھی، گانا اس کو سنا دیتی تھی، تو وہ گانا سنتا تھا اور گنگنا بھی لیتا تھا۔ میں بھی گنگنا لیتا ہوں، بیوی بھی گنگنا لیتی ہے، وہ تو میرا بیٹا جو گانا سنتا تھا تو وہ بھی چپ کر جاتا تھا۔ میں نے کہا پھر یہ محمد بن قاسم تو نہیں ہے، پھر یہ طارق بن زیاد نہیں بنے گا، یہ صلاح الدین ایوبی نہیں بنے گا، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کو گانا سنا کر اس کے بچپن سے لڑکپن تک لے آئے ہو اور امید رکھتے ہو کہ یہ قرآن کے تابع ہو، اسلام کے تابع ہو، دین کے تابع ہو اور آپ کی اتباع کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کی تربیت اچھی ہو۔ تربیت کا جنازہ تو آپ نے خود نکال دیا، اخلاق کا جنازہ تو آپ نے خود نکال دیا، اس کا بچپن آپ نے موسیقی کے قریب کر دیا، اس کا بچپن آپ نے گناہ کے قریب کر دیا، اور امید رکھ رہے ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی بن جائے، امید رکھ رہے ہیں کہ وہ شیخ القرآن غلام اللہ خان بن جائے آپ، اور امید رکھ رہے ہیں کہ وہ طیب طاہری بن جائے، امید رکھ رہے ہیں کہ وہ سید ضیاء اللہ شاہ بن جائے آپ، امید رکھ رہے ہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کرنے والا بن جائے، وہ دین کا طالب علم بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہی ہمارے اوپر، یہی ہمارا نقصان ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے تھے اور زکوٰۃ کا کہتے تھے، ہم پر بھی ذمہ داری عائد ہے کہ ہم بھی اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں، دین کا ماحول پیدا کریں، یہ میوزک کو دفن کریں، قرآن کی صدائیں بلند کریں، پھر دیکھنا برکتیں بھی نازل ہوں گی، گھر میں اتفاق بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا، یہ نفرتیں دفن ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، کفر کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے گا، اسلام والا ماحول پیدا ہو جائے گا، پھر قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں آپ کو لطف آئے گا اور گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ کر کے تو دیکھیں، ماحول بنا کر تو دیکھیں۔ آج اگر ہم ماحول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بیمار دل کو تازگی مل جائے گی۔ وہ تو گھر حدیث میں بھی آتا ہے، وہ گھر تو قبرستان ہے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ پہلے تو رواج ہوتا تھا رمضان میں پڑھنے کا، رمضان آتا تھا قرآن پڑھا جاتا تھا۔ امام عبداللہ بن احمد، امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ہفتے میں 2 قرآن پڑھا کرتے تھے، ہفتے میں 2 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ قرآن کی تعلیم، وہ قرآن سے محبت، وہ قرآن کا عشق، وہ قرآن سے جنون جب کسی کو مل جاتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، اوپر عرش پہ خدا راضی ہوتا ہے، نیچے قرآن کے پڑھنے کے اور قرآن کو سمجھنے کے اور اس کے مفہوم کو اس کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارنے کے جو ثمرات انسان کو ملتے ہیں وہ بھی قابل دید ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ تھے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، عند ربہ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے پروردگار کے بڑے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ذکر کرو، اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا، وہ بھی سچے نبی تھے، وہ بھی سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلندی پر اٹھا لیا۔ اب یہ ادریس علیہ السلام کے متعلق جو ہے، ادریس علیہ السلام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور سچے نبی تھے۔ یہ جو
हिसाब का, नजूम का और आलात का, असले के आलात जो हैं उसका, कपड़ा सीना का, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुतारफ़ करवाई। चौथे आसमान पर जब मेराज पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतल्लक इसराइलियन जो है, इसराइलियात मुफस्सिरीन ने इसके बारे में लिखा है कि वो जी ज़िंदा उठा लिए गए। बाद ने लिखा कि वो जब उठा लिए गए तो वहाँ उनकी रूह कब्ज़ कर दी गई। बाद ने कहा नहीं जी वो मसीह की तरह अब भी वो जिस तरह वो ज़िंदा हैं अब इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हैं। मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आराया हैं इस पर, लेकिन इब्ने कसीर ने इन पर तनकीद की है। ये अल्लाह को इल्म है, अल्लाह को मालूम है कि वो उठा लिए गए हैं। मुफस्सिरीन ने बहुत सारी बातें इस पर लिखी हैं। तो नाज़रीन किराम, आज का हमारा ये सबक था, हमने ये 57 नंबर आयत तक पढ़ा है और कोशिश की है कि आम लफ्ज़ों में आपको समझाया जा सके, आम लफ्ज़ों में आपकी समाअतों की नज़र ये बातें की जा सके। तो इंसान होने के नाते कोई बात, कोई जुमला, कोई लफ्ज़, कोई नुक्ता रह गया हो या कोई इस तरह हो जो वो सही ना बोला हो, सही ना पढ़ा हो, तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक जो सुना, जो पढ़ा उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, और जो कमी कोताही रह गई है इंसान होने के नाते वो अपनी बारगाह में मुआफ़ फरमा और हमें कुरान से लुत्फ़ नसीब फरमा, कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमा, कुरान का शौक़ नसीब फरमा, कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और कुरान को सही तरह समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।